بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے انتہا احسانات کیے ہیں، بے انتہا انعامات ہم پر اللہ عز و جل کے، کہ اگر اللہ عز و جل کے یہ انعامات ہم پر نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کس کس در کی، نہ جانے ہم کس کس قبر کی، یا نہ جانے ہم کس کس درگاہ کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے اور توحید کا نام بالکل پتہ نہ ہوتا، بلکہ اس کے بالکل الٹ ہم اس طرح کی چیزوں کو کرنے کو توحید سمجھتے۔ تو اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہم پر اتنے انعامات، اتنے احسانات کیے ہیں، وہی توحید جیسی عظیم نعمت سے اللہ عز و جل نے ہمیں نوازا ہے۔ دیکھیں، اللہ عز و جل نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، سورۃ الملک کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھ لیں، خاص طور سے دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ عز و جل نے موت اور حیات کو، یعنی ہمیں زندہ کیا ہے، زندہ رکھا ہے، اور ہمیں موت دیں گے، یا ہمارے آس پاس جن کی موت ہوتی ہے، جو بھی موت اور حیات سے جو بھی آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے سب کو لے لیں، یہ سب کا سب، اور موت اور حیات کے بیچ میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے سب کا سب ہماری اپنی آزمائش کے لیے۔ دو الفاظ میں اگر یہ بات کہنی ہو، دو الفاظ میں ہماری اپنی پوری زندگی کا نچوڑ سمجھنا ہو، تو اللہ عز و جل ہم سے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی اللہ عز و جل کچھ کرے ہم کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، اللہ عز و جل وہ دیکھنا چاہتے ہیں بس۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو بھی آزمائش ہماری اپنی زندگی میں آتی ہے، اس آزمائش کے بدلے میں جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، جو مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، جو چیز ہمیں ملتے ملتے رہ جاتی ہے، جو چیز ہمیں ابنڈنس میں مل جاتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے، ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی پریشانی، اس کا ریاکشن ہم کیسے دیتے ہیں، ہم اس کو کیسے، رد عمل ہمارا کیا ہوتا ہے، پوری زندگی کا لب لباب، پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جب تک ہم اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی یا آنے والی آزمائشوں کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، صحیح طریقے سے ریاکٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے، بلکہ ان آزمائشوں کا بدلہ، ان آزمائشوں کا اچھا صلہ، ان آزمائشوں کی اچھی جزا ہمیں ملے گی۔ عام طور پر ہم جب جزا کا لفظ کہتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر عام طور پر دیکھتے ہوں گے آپ، اسی مسجد کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی چلے جائیں، مسجدوں کے باہر خاص طور سے جمعہ کے دن یا بڑے بڑے پروگرامز جب ہوتے ہیں، ان پروگرام سے اخیر میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، لوگ کھڑے ہو کر کے آپ سے چندہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدلے میں کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور عام طور پر ہم مسلمانوں کا، خاص طور سے ہندوستانی، یہاں کے اس خطے کے مسلمانوں کا یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جزاک اللہ کا مطلب صرف آخرت میں جزا، نہیں، جزاک اللہ کا مطلب اس دنیا میں بھی بہترین اجر مل سکتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سورۃ النحل، جس کی آخر کے حصے کی میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اسی صورت میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ایک اور آیت ملے گی، اللہ عز و جل کہتے ہیں جو کوئی آپ میں سے، جو کوئی بندہ اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، پھر چاہے مرد ہو چاہے عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی اس دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکیں گے ویسی ہماری زندگی ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ عز و جل اسی آیت میں کہتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم اس کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ دیکھیں، ڈبل ریوارڈ۔ عام طور پر میں نے یہی وجہ سے کہا کہ عام طور پر ہمارا یہ مغالطہ ہے، کنفیوژن، غلط فہمی ہے کہ جزاک اللہ کا مطلب، یا آپ کو اللہ آپ کے اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے، کا ہم عام طور پر مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کیول آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ ملے، بلکہ اس دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے۔
آزمائشیں ہماری اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہیں. بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, بزرگوں سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ بھئی آپ کی اپنی زندگیوں میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. خاص طور سے آج کل کے نوجوان, ہم جس دنیا میں, جس وقت ہم نے اس دنیا میں جنم لیا ہے نا, آسائشیں, آرائشیں, یہ دیکھیں اے سی وغیرہ, ہر چیز کی سہولتیں, یہ کیمرہ, ہر چیز کی سہولتیں. ہمارے اپنے بڑوں نے جس طریقے کی زندگیاں, آزمائشوں بھری زندگیاں گزاری ہیں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اپنی زندگیوں میں آزمائشیں دیکھی تھیں, آج ہم اپنے جیتے جی ان کا پھل کھا رہے ہیں. آزمائشیں آئیں گی, آزمائشوں کو طلب نہیں کرنا ہے. مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل سے کہے کہ اے اللہ مجھے بھی آزماؤ, میں بھی آزمایا جانا چاہتا ہوں. نہیں, آزمائشیں اگر آ جاتی ہیں تو صبر کریں بس. میں نے کہا نا, ہماری اپنی آزمائشوں سے اللہ عز و جل ہم سے صرف اور صرف لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں سے ان آزمائشوں پر سب سے بہترین طور پر کون ریئیکٹ کرتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں بس. تو آزمائشیں جیسے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. آج کا نوجوان اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے کس دھڑلے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, کئی بار تو گالی بکتا ہے. آج کل کے کچھ نوجوان تو حد پار کر کے باپ ماں پر ہاتھ اٹھانے چلتے ہیں. وہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس حق ہے, ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ بت گر ہے, بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر بیچا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کی آپس میں نہیں بنتی ہے جہاں تک کہ توحید کی بات ہے. مگر سلوک دیکھیں, طریقہ دیکھیں, اسلوب دیکھیں. ایسے باپ پر, ایسے بچے پر قربان جائیں ہماری زندگیاں. کیسی رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مثال چھوڑ رکھی ہے ہم نوجوانوں کے لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. خاص طور سے اس وقت جب ہم سچے ہوں, جب ہم حق پر ہوں, باپ غلط ہو. خاص طور سے اس وقت جب ہم سچ بول رہے ہوں, باپ جھوٹ بول رہا ہو. خاص طور سے اس وقت جب ہم نے دھوکہ نہیں, باپ نے ایسے کرتے نہیں ہیں, مگر کچھ باپ آج دنیا میں ہیں جو بچوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. ویسے میں بھی آپ کا اپنے باپ کے تئیں سلوک کیسا ہو. آپ کے پاس حق ہے. ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس تھوڑا سا حق کیا آ جاتا ہے, داڑیاں وہ کیا رکھ لیتے ہیں, ٹخنے سے اوپر ان کے پاجامے کیا ہو جاتے ہیں, باپ ماں کو گالیاں دینے لگتے ہیں, ان کو گنانے لگتے ہیں کہ میں متقی ہوں, تم کیا ہو, تم نے کیا دیکھی ہے اسلام کی زندگی, تم کیا جیتے ہو اس کی. یہ بچے کہتے ہیں آج کل کے. کیوں؟ بچے کے پاس جو توحید کا علم جو آ گیا, باپ کے ساتھ نافرمانی. یہ باپ کے ساتھ نافرمانی کے تعلق سے آپ کو سعد ابن ابی وقاص کا قصہ پتہ ہے نا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. اس قصے کو یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا, جب ایک صحابی مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے اس اسلام ہی کے بہانے ان سے کہا, اے سعد, تم کہتے ہو نا کہ تم اسلام لاتے ہو, تمہارا اسلام تو تمہارے ساتھ تمہیں سکھلاتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, لہٰذا تم میرے ساتھ نیک سلوک کرو. تمہارا اسلام تمہیں سکھاتا ہے کہ تم والدین کی فرما برداری کرو, ہمیشہ ان کی اوبیڈینس کرو. اسلام تمہیں سکھلاتا ہے نا یہ, میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسلام چھوڑو. یہ پتہ ہے حدیث آپ کو. پھر جواب میں سعد کہتے ہیں, سعد بن مالک جواب میں کہتے ہیں, ماں میری, اگر آپ کے پاس نا ایک نہیں 100 اس طریقے کی جانیں ہوں اور ایک 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 کر کے 100 کی 100 جانیں آپ قربان کر دیں اس ضد میں کہ میں اسلام چھوڑ دوں, آپ کی 100 جانیں نکل جائیں گے مگر میرا اسلام میری زبان میرے سینے سے نہیں نکلے گا. یہ جو کہنا تھا ہم کہیں گے واہ کیا زبردست کام کیا. نہیں, اللہ عز و جل کو یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ عز و جل نے کہا تم اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہو, فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. اللہ عز و جل نے کہا مانتا ہوں کہ وہ تمہاری ماں ہے, مانتا ہوں کہ وہ تمہیں اسلام سے دور جانے کی دعوت دیتی ہے, اسلام چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے, رک جاؤ, جہاں تک اس کی باتیں اسلام کے خلاف ہیں, وہ تمہیں اسلام چھوڑنے کی بات کہتی ہے مت مانو, مگر دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تربیت ہوتی ہے. ایسے یہ صرف سعد بن ابی وقاص کا نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا خود کا دیکھیں نا. جب ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے والد کی بحث ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یا ابت, اے میرے پیارے ابا جان. ہے آج کل کوئی اپنے ابو کو پیارے ابو بلانے والا؟ ابو, ابا, ڈیڈ. یہ ہمارا اس طریقے سے بات کرتے ہیں اپنے باپ سے, ڈیڈ, ہاں پاپا. نام کوئی بھی پکارے آپ,
آپ کے اندر وہ شفقت ہے, محبت ہے, عزت ہے, تکریم ہے باپ کے لیے؟ کہاں؟ وہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم, اے میرے پیارے ابا جان, اے میرے پیارے ابا جان, لا تعبد الشیطان, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع, یا ابت. کتنے پیارے پیارے الفاظ. اور آخر میں جب باپ ٹھکراتا ہے دعوت کو اور کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی, اگر تم یہاں باز نہیں آئے, اسٹاپ اٹ, رک جاؤ. باپ کہتا ہے رک جاؤ, رک جاؤ, ایک لفظ نہیں, ایک لفظ نہیں. لئن لم تنتہی, پھر سے منہ کھولا, ختم نہیں کی بات یہاں پر. لأرجمنک, پتھر مار 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 کر ہلاک کر دوں گا. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, میرا یا آپ کا باپ ہمارے ساتھ ایسے کرے تو ہم کیسے جواب دیں گے باپ کو؟ ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہی ریاکشن کیسا ہو یہ اللہ عز و جل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا اور میرا ریاکشن کیسا ہوتا ہے؟ ساری کی ساری زندگی آزمائش کے لیے آئی ہے, ساری کی ساری زندگی. تو ریاکشن میرا اور آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ ڈیڈ نے مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دی ہے, میں کبھی نہیں آؤں گا. ادھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو, یا ابتی سلام علیک, سلام علیک, اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو, ساستغفر لک, اے ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا. کتنی پیاری دعا, کتنے پیارے الفاظ. یہ ایک نہیں, پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آزمائشیں آزمائشیں. یہاں سے نکلے تھے, شادی ہوئی, بڑی منتوں سماجتوں کے بعد 80 ایئرز سے زیادہ عمر ہو چکی تھی, تب کہیں جا کر ایک بچہ نصیب ہوا. ہمیں شادی کے 5-7 سال تک بچے نہ ہوں تو پتہ نہیں کون سی درگاہ کھنگال لیتے ہیں ہم, کون سے پیر مرید کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک بچہ, ایک بچہ. وہاں دیکھیں توحید کیسے, انی براء مما تعبدون, اپنے باپ سے کہا, قوم سے کہا, تم جن بتوں کو پوجتے ہو, جن بتوں کی عبادت کرتے ہو, میں ان سب سے اپنے آپ کو اکوٹ کرتا ہوں, میں ان میں سے کسی کی بات نہیں مانتا, کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور آگے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, آپ کے جتنے بچے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ شادی شدہ ہیں, آپ سے اگر کہا جائے یہاں سے بندی پور فارسٹ زیادہ دور نہیں ہے نا, وہاں کے جنگلوں میں آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے کتنے دن رہ پائیں گے؟ کاٹیج میں جنگل میں, بیچ, شہروں کے بیچ نہیں, کاٹیج میں کتنے دن رہ پائیں گے؟ نہیں رہ پاتے. بے آب و گیاہ, جہاں نہ پانی ہے, نہ کوئی بندہ, نہ بندے کی ذات, نہ ایک پتا. ویسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو, چھوٹا سا دودھ پیتا گود کا بچہ, اس کو چھوڑ کر کے نکلتے ہیں. کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی, کیسا کلیجہ چاہیے ہوگا ویسے آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا حکم تھا. ہم سے اللہ عز و جل بس 5 وقت کی نمازوں کا حکم کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز. کتنی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کسی کو حکم ہوا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو لے جا کر کے وہاں تیاگ کر کے آئیں, چھوڑ کر کے آئیں؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بچے کو, دنیا کا سب سے بڑا غم, سب سے بڑا پرابلم ایک انسان کی زندگی میں اگر آ سکتا ہے, سب سے بڑی سیڈنس اگر ایک دنیا میں کسی کو آ سکتی ہے, تو وہ اس بندے کے اپنے بچے کا جنازہ اپنے کاندھوں پر ڈھونا ہوگا. کوئی بندہ, اس کا اپنا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے اور اس بچے کا کاندھا, اس بچے کا جنازہ اس بندے کو, اس باپ کو اپنے کاندھوں پہ ڈھونا پڑے, کتنی بڑی آزمائش, کتنا بڑا صبر, کتنا بڑا کلیجہ چاہیے. یہ اتنا ہی ہو تو ایسا ہے, اگر اسی باپ سے کہا جائے کہ تمہیں اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے تو خود اپنے ہاتھوں لے جا کر کے اپنے بچے کو ذبح کرو. وہ بھی سیدھے حکم نہیں ہوا ہے, خواب کے اندر حکم ہوا ہے. اس سے پتا چلا کہ ہمیں بھی اگر اس طرح کے خواب آئیں, کچھ بھی, میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھ سے اللہ عز و جل نے کہا یا نبی نے اگر کہا ہے کہ یہاں سے نمازیں مت پڑھو, میں نمازیں نہیں پڑھوں گا آپ سے, نہیں. الٹی سیدھی باتیں خواب میں ہم بھی دیکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے خواب دیکھ لیا تو ہم بھی جا کر کے وہی کچھ کرنے لگے, نہیں. آپ کا اپنا خواب ہے, لے کر کے آئیں, شریعت کے سامنے رکھیں, علماء کے سامنے رکھیں, بتائیں ان سے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا, اس سے کیا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا, خواب میں حکم ہوا, لے جا کر کے بچے کو جب ذبح کرنا تھا, بچے تک نے آنا کانی نہیں کی, قربان جائیں ایسے بچوں پر. بچے نے, اسماعیل علیہ السلام, فلما بلغا معہ السعی, وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا. باپ کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں نا, 13, 14, 15 کی عمر میں ہمارے اپنے والدین ہمیں اگر ان کا بزنس ہو تو بلا لیتے ہیں, بیٹا شام کے وقت پر کالج سے واپس آتے ہوئے, اسکول سے واپس آتے ہوئے دکان میں بیٹھنا 2-4 گھنٹے, تھوڑا سا بزنس سیکھ لو. اس عمر کا ہوا تھا.
تو اندازہ کریں ویسا بچہ باپ کے لیے کتنا بڑا سہارا بنتا ہے. بیٹا میں ذرا 1 گھنٹے کے لیے آرام کر کے آتا ہوں, نیند بہت آ رہی ہے, طبیعت خراب ہے, آپ دکان پہ بیٹھو, میں جا کے آتا ہوں. کتنا سکون ہوتا ہوگا ایسے باپ کو نا جب بچہ دکان پہ بیٹھا ہو. ایسے بچے کو اگر کہا جائے, یعنی ہاتھ کو آئے بچہ آپ کے, اور ایسے بچے کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو کہ آپ کو اپنے اس بچے کی قربانی دینی ہے, اور بچہ بھی پلٹ کر ڈیڈ آپ نے تو اپنی ساری زندگی جی لی, ہاں اب میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں تو آپ مجھے نمازوں کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے داڑھی چھوڑنے کو کہتے ہیں, آپ مجھے لڑکیوں آپ نے اپنی زندگی کے گلچھرے اڑا لیے. یہ ماں باپ کے ساتھ رویہ. وہاں دیکھیں یا ابت افعل ما تشاء نہیں کہا, جو چاہو کرو, مجبور ہوں میں, تمہارا بیٹا تو ہوں, تم جیسے چاہو کر سکتے ہو نا, اپنا دھوس تو جماؤ گے تم, باپ ہونے کا تو زور دکھلاؤ گے تم, ایسے نہیں کہا. یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان, اے پیارے ابا جان, جو حکم آپ کو اللہ عز و جل دے رہے ہیں وہ کر گزرے ہیں. ایسی کتنی آزمائشیں, اس اچھا جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایونچولی اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے الٹا لیٹا کر کے قربانی ان کی کرنی چاہیے, یقین مانیں میری بات کا, نہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت پتا تھا کہ جنت سے ایک دمبا بھیجا جائے گا, نہیں پتا تھا, بالکل نہیں. وہ تو قربان کرنے چلے تھے, بس 1 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی قربان ہو جاتا بچہ. مگر اللہ عز و جل کون ہے؟ الوکیل, ہر چیز کو پوری طریقے سے کنٹرول کرنے والے. 1 سیکنڈ کی دیری ہم سے ہو جا سکتی ہے, 1 سیکنڈ کی دیری اللہ سے نہیں ہوتی. وہ جیسے ہی قربانی ہونے والی تھی بیٹے کی, اللہ عز و جل نے روک دیا نہیں. قد صدقت الرؤیا, ہے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا, اس بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنت سے آپ کے لیے ایک میڈھا دمبا بھیجا جا رہا ہے, اس کو قربان کریں آپ. قربانیاں ہماری اپنی زندگیوں میں آتی ہیں, ہماری اپنی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں. ان آزمائشوں کا اور ہم سے جو مطالبات ہوتے ہیں, ہم سے اپنی زندگی جو ڈیمانڈ کرتی ہے, ہمارا اسلام ہمارا دین جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, ان ڈیمانڈز کی اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زبردست کامیابی اور اس کے ساتھ زبردست اجر ملے گا. بس اللہ سے دعا کریں, میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے بہترین اجر ہمیں مل سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے آزمائشوں سے بچائے رکھے, جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے کہا نا کہ ہماری اپنی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہیں. اگر ہم گناہ نہیں کرتے, نیک بنے ہوئے ہیں, پھر بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ آزمائشیں ہوں. اگر ہم گناہوں سے لبریز ہیں, ہماری اپنی زندگی گناہوں میں ملوث, ایک دم گناہوں میں شرابور, یعنی امرسڈ ہو چکی ہے ہماری اپنی زندگی ساری گناہوں میں, ایسے میں اگر ہم پر کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اللہ عز و جل آزما رہے ہیں, بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے اپنے گناہوں کی سزا دے رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح نسائی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نا عام طور پر کیا کرتے ہیں, حج کے لیے اگر پیسہ ہوتا بھی ہے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اوپن سیکرٹ ہے, وہ کوئی بولتا نہیں ہے. وہ جتنے مزے کرنے ہیں کر لو, جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو, جو نافرمانیاں ہوتی ہیں کر لو, آخر میں جا کے حج کرو تاکہ سب دھل جائے. ہماری اپنی نیتوں کا بھی نا اللہ عز و جل ہماری اپنی نیتوں میں اصلاح پیدا فرمائی. ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے, ایسی نیت کسی انسان کی نہیں ہونی چاہیے, کسی مسلمان کی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصححت لہ جسمہ, ایسا کوئی شخص, اللہ عز و جل کے تعلق سے آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص جس کو اللہ عز و جل نے زبردست فٹ اینڈ فائن بنایا ہو, اس کو ایبسولوٹلی ہیلتھی, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ چھوٹی موٹی پریشانیوں کو نہ لائیں آپ, ہاں روز صبح سر درد ہوتا ہے, روز صبح نکلتا ہوں تو ٹانگ میں درد ہوتا, نہیں, پورا جسم سلامت ہے آپ کا, آپ چنگے ہو. ووسعت علیہ فی معیشتہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی روزی روٹی ہے کہ وہ کشادہ ہے.
اس کو کسی کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. میرا مہینے کا نہیں چل رہا ہے, آپ دو گے 2 مہینے بعد, نہیں, ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا اس کو. اس کے پاس اتنا روزی روٹی کا سامان ہے کہ اس کی زندگی چلتی ہے. ایسی حالت میں 2 چیزیں بتائی میں نے, یاد رکھیے گا, صحیح جسم ملا ہے آپ کو, تکلیفیں بیماریاں نہیں ہیں, اور روزی روٹی خوب چل رہی ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. ایسا بندہ اگر 5 سال ایسے نکالے اور اللہ کے پاس نہ آئے, یعنی حج نہ کرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لمحروم, سچ مچ کا لوزر ہے ایسا بندہ, سچ مچ کا محروم ہے ایسا بندہ. 5 سال نکل گئے آپ کو, آپ نہیں گئے حج کو. ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, میں حج کو جاؤں گا, بیکار میں پیسے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے, اور میں اگر پرائیویٹ سے جاتا ہوں تو 10 اتنا پیسہ میں کہاں حج کے لیے لگاؤں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور میں نے کہا نا, حج کو بھی آپ ایک قسم کی آزمائش لیں, آزمائش سمجھیں. میں نے کہا شروع میں, ساری زندگی ہماری آزمائش ہے. آپ کو اور مجھے جو پیسہ ملا ہے, اس پیسے سے اللہ عز و جل دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دے کر دیکھتا ہوں کہ تم حج کو جاتے ہو کہ نہیں. آزمائش, آزمائش. ہم آنا کانی اپنے پیسوں کے اوپر خود سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ خود جاتے ہیں نہ کسی کو حج کو بھیجتے ہیں. ایسے لوگ تھوڑا سا کان کھول کر سن لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے کے بیچ میں بار بار, تابعوں کا مطلب ہے ریپیٹڈلی حج عمرے حج عمرے حج عمرے کیا کرو. حج کو گئے ہو, حج پھر 5 سال کے بعد آئے گا نا, موقع ملے گا تو عمرے کو جا کے آؤ, عمرے کو تو کوئی روکنے والا ہے نہیں. عمرہ کر لیا آپ نے, حج کی کوشش کرو, یہ ریپیٹ کرتے رہو, حج عمرہ حج عمرہ. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب, ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تنگی, آپ کا جو آپ کے اندر جو غربت ہے, وہ جو دل کشادہ نہیں ہے, وہ جاتا رہتا ہے. آپ کا دل کشادہ ہو جاتا ہے, پیسوں میں برکت آتی. کتنے لوگ ہیں ایسے, آپ ان کو جا کر کے پوچھیں, قلاش تھے, کچھ نہیں تھا پیسہ, حج کو یا عمرے کو جا کے آئے, آہستہ سے برکتیں شروع ہو گئی. پھر دوبارہ حج کیا, پھر اور برکتیں آئیں, پھر پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے, حج عمرہ کرتے رہے. یہ ایک چیز ہے. اس میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, غریبی آتی رہتی ہے. آج ساری دنیا میں دیکھیں, چھوڑے دنیا کو, سارے ہندوستان میں دیکھ لیں, ہندوستان کا بڑا طبقہ, میجورٹی انڈینز غریب. وجہ اس حدیث کو دیکھو, صاف سمجھ میں آتی ہے. ہم سب گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ہمارے سے نماز فجر کی ہوتی ہے, نہ ہم قرآن پڑھ پاتے ہیں, نہ قرآن سمجھ پاتے ہیں, نہ ہم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ علماء کے ساتھ اونچی نیچی الٹی سیدھی بحثیں کرتے ہیں. دین کوئی سکھلانے آتا ہے تو اس کو راستہ دکھتی, یہ سب کرتے ہیں, گناہ کے کام. اور میوزک, شراب, جوا اور سود پر کسی دن خطبہ ہوگا, تھپڑ مارنے والا خطبہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سب ہم کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ نہیں, میری زندگی میں کیوں عذاب, میری زندگی میں کیوں مشکلیں. تو ہم جب تک حج اور عمرہ بار بار کرتے رہیں گے, اس سے ہماری غربت بھی جاتی رہے گی اور گناہ بھی مٹتے رہیں گے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے میں قربانیاں جو ہم دیتے ہیں, ہم سے جو آزمائشیں مطلوب ہیں, ان کے صلے اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, 2 الگ الگ آیتیں ہیں. اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں ان پر آئیں, ان تمام آزمائشوں میں چونکہ وہ کھرے اترے تھے, اس دنیا میں ہم نے ان کو اجر دیا. یہ جو ہم حج کو جاتے ہیں, کیا کم ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جاتے ہیں. وہ جمرات کو جو رمی کرتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں, چپل نہیں پھینکنی چاہیے, سچ مچ کا شیطان نہیں ہوتا وہاں پر. تو یہ جو پتھر پھینکتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. آگے انعامات دیکھیں. ایک طرف ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلانے والے تھے, آخری منٹ میں اللہ عز و جل نے روک لیا, فوراً انعام دیا. ہم کہیں گے ہاں سچ مچ کا انعام دیا, دمبا بھیج دیا. نہیں, نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو بچا لیا, بلکہ ایک اور بیٹے کی بشارت دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. یہاں ایک باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں, ایک بہت باریک پوائنٹ ہے. اصل میں یہ جو آزمائش تھی نا, اسماعیل علیہ السلام کے جو قربانی کی جو آزمائش تھی, اگر آپ مائکروسکوپکلی اس کو جا کر کے دیکھیں, اندر اتر کے دیکھیں اس کی, تو یہ اصل میں آزمائش سارہ علیہ السلام کی تھی. سارہ کو جب بچے نہیں ہوئے تھے, تب انہوں نے کہا تھا نا, آپ ہاجر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے, کتنا بڑا جگرا ہوگا اس عورت کا,
کتنا بڑا دل چاہیے ہوگا اس عورت کو جو خود آگے بڑھ کر کہے ابراہیم علیہ السلام سے یا اپنے شوہر سے آگے بڑھ کر کہے آپ ایک کام کریں نا, دوسری شادی کر لیں, آپ کو اولاد نہیں, اللہ عز و جل شاید دوسری شادی سے اولاد عطا کر دیں گے. بدلے میں اللہ عز و جل نے سارہ کو انعام دیا, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. ہاجر سے اسماعیل ہوئے ہیں تو سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام ہوئے ہیں. تو یہ اس طریقے کی آزمائشوں کے بدلے آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں ملتے جاتے ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے جائیں جتنی دور تک. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک فیسٹ پر تبصرہ کروں, ایک ایک چیز پر تبصرہ کروں. آج کا ماحول, جوان بچے سمجھتے ہیں اس کو اسلاموفوبک ماحول ہے نا, چار طرف سے اسلام, نفرت, طاقتیں, اور ہمیں مسلمان رہنے نہیں دیا جانا چاہتے لوگ, اسلام پر باقی رکھنے نہیں دینا چاہتے ہم لوگوں کو, اور ہماری نمازوں میں تکلیف, ہمارے عبادتوں میں تکلیف, ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں, اسلام دشمنی. اب آپ بتائیں, ہم جو اسلام دشمنی دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں کبھی کبھار لنچنگ ہو جاتی ہے, کسی کو پکڑ کر مار دیا جاتا ہے, کسی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی بزرگوں کی داڑھیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, ان کی داڑھی یا تو کاٹی جاتی ہے یا تو ان کو خوب کوٹا, نہیں ہونا چاہیے. مگر میں کمپیریزن کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, ایک طرف یہ آزمائش اسلاموفوبک انوائرمنٹ ہمیں بھی ملا ہے, دوسری طرف وہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو, ایک بندہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والا, خود ان کی فیملی, سوائے ان کی فیملی کے یعنی سارہ, ہاجرہ, اسحاق, اسماعیل, ان چاروں کو چھوڑ دیں آپ, باقی بتائیں کون. پھر لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ, لوط ان کے چچیرے بھائی تھے یا چچا کے بیٹے تھے, ان کو پانچوں کو چھوڑ دیں آپ, کوئی اسلام نہیں رہتا ہے ان پر. یہاں تک کہ ساری کمیونٹی ایک ساتھ کہہ اٹھتی ہے, ساری کی ساری کمیونٹی کہہ اٹھتی ہے, حرقو, جلا دو ابراہیم کو. اندازہ کریں کیسا اسلاموفوبک انوائرمنٹ رہا ہوگا کہ سب ایک شخص کے دشمن, سب چاہتے ہیں کہ اس کو جلا دیا جائے, سب چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. ہم 5 وقت کی نمازوں کو ہم سے آنے نہیں ہوتا, دن میں 2 منٹ ہم بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت تفسیر کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, کیسی بڑی قربانی. کیا آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیا اللہ بچائے رکھے, کیا آپ اور میں اسلام کے لیے ہاں براہنہ نیکڈ ہونے کو تیار ہیں؟ مجھے جانے دو, سب نکال لو مگر میرا کچھا ہے. اور ہم یہ کہیں گے وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا, پوری طریقے سے نیوڈ, نیکڈ, براہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا. کیسی کیسی آزمائشیں میں آپ کے ساتھ, یہ آزمائشیں آپ پہلے سے جانتے ہیں, مگر اس کے باوجود اسٹیل کا ہارٹ ہوتا ہے, وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹلٹ نہیں ہوتے. ہم سے اگر کوئی تھوڑا سا کہتا ہے بھائی آپ جس مسلک پر ہو نا وہ تھوڑا سا سخت ہے, تھوڑا ایسا ہے, تھوڑا ویسا, ہم پھسل جاتے ہیں. ہاں وہ اصل میں بھی نا پہلے نہیں تھا, ہاں یہ باتیں کرنے لگتے. توحید کے بارے میں اگر کوئی بات کہے پھر پھسل جاتے ہیں. رشتہ داری امپورٹنٹ, رشتہ دار امپورٹنٹ, ہماری اپنی مجبوریاں امپورٹنٹ, ہاں ہمارے اپنے بزنس ریلیشن شپ وہ امپورٹنٹ ہمارے لیے. اسلام امپورٹنٹ نہیں. اسلام کے لیے ہمیں اپنی کمر سیدھی رکھنی نہیں آتی, سب کے لیے سب کچھ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسی قسم کے درس ملتے ہیں, اسی قسم کے سبق ملتے ہیں. اور آپ دیکھتے جائیں پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے تو بھری ہے ہی, آزمائشوں کے ساتھ جس طریقے کے ان کو بدلے ملے ہیں, جیسے ریوارڈز ان کو ملے ہیں. آپ اور میں اگر اسی طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں گے, آزمائشوں کے لیے تیار رہیں گے, واللہ ہماری اپنی زندگیاں بھی خوشیوں سے بھر جائیں گی, ہماری اپنی زندگیوں میں بھی برکتیں, سعادتیں آ جائیں گی. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے سعادتوں میں رکھے, اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے برکتوں میں رکھے. ہمارے آس پاس, ہمارے اپنے گھرانوں میں جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ ایسے قلاش زندگی گزار رہے ہیں, اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کی زندگیوں میں سکون بھر دیں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ دین پر چلائیں, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائیں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں پوری خیریت کے ساتھ, پورے امن, پوری شانتی کے ساتھ اس دنیا میں رکھیں. ہم سے بھی, ہمارے اپنے پیٹوں سے بھی اللہ عز و جل اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف
جیسے لوگ پیدا کریں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.